الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلا واحد روشی پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله آواز تو اونچی کر بھائی اللہ کے بندے بالکل ہی بند کر دی آواز الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام مشائخ اعظام میرے واجب الاحترام اور عزیز دوستو عزیزم رانا قاسم علی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی شادی کے سلسلے میں یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے. میں دولہا کو بھی اور ان کے والد کو بھی اور ان کے اہل خانہ کو ڈبل مبارکباد پیش کرتا ہوں. پہلی مبارکباد
تو اس کی کہ اللہ نے یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا اور یہ دن دکھایا کہ عزیزم رانا قاسم کی شادی ہو رہی ہے، ان کا گھر آباد ہو رہا ہے، وہ ایک عظیم سنت کو پورا کرنے جا رہے ہیں، اس پر مبارکباد۔ اور دوسری اس پر بھی مبارکباد کہ انہوں نے اپنی شادی کی تقریبات کا آغاز اس میلاد مصطفیٰ کے محفل سے کیا ہے۔ لوگ اپنی شادیوں میں، شادی کی تقریبات میں کہیں کوئی کنسرٹ رکھتے ہیں موسیقی کا، کہیں گانے اور باجوں کی محفلیں رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی تقریب کا آغاز اپنے آقا و مولا کے پیارے ذکر کی محفل سے کیا۔ ظاہر ہے کہ جس کام کا آغاز حضور کے ذکر سے کیا جائے تو اس کام میں برکتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ان کی شادی برکت والی ہوگی اور سارے کام اللہ ان کی شادی کے آسان فرمائے گا اور زندگی میں بھی ان کو بہاریں نصیب ہوں گی۔ حضور کے اس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ ان کو پوری زندگی کے اندر برکتیں اللہ کی رحمتیں ملیں گی۔ کیونکہ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، میرے اور آپ کے آقا حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر معراج مقدس عظیم معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اس لیے آج کی اس محفل میں حضور کی معراج کا ذکر پاک کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری قبول کرے اور معراج کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اپنے محبوب کے معراج کے پہلے حصے کا ذکر فرمایا۔ معراج کے دو حصے، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ پہلا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف اور لامکان کی طرف سے۔ اس پہلے حصے کا ذکر اللہ نے ان آیات میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کی شان کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کہاں لے گیا؟ اس مسجد اقصی میں لے گیا کہ جس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے ہم نے برکتیں رکھی۔ کیوں لے کے گیا اس کی وجہ نہیں بتا دی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ہر ایک نہیں دیکھ سکتا، ہر ایک کی آنکھوں میں ہمت نہیں کہ ہماری نشانیوں کو دیکھ سکے اور سن سکے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ ہمارے محبوب کو ہم نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ سن بھی سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے، سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی۔ یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ مفہوم تھا۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کے سفر کے پہلے حصے کو ذکر کیا،
اور سورہ نجم کے اندر مسجد اقصی سے اوپر کی منزل وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أوحى إلى عبده ما أوحى. اس سورۃ مقدسہ سورہ نجم میں اللہ نے اپنے محبوب کے لامکان کی سفر کا تذکرہ فرمایا. اب دیکھیے جو معراج اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی اس میں کوئی بے شمار حکمت ہے، ایک نہیں بے شمار حکمت اور بے شمار سبق بھی ہیں امت مصطفیٰ کے. ایک ایک قدم پر سفر معراج کے ایک قدم پر امت مصطفیٰ کے لیے سبق. صرف ایک حکمت میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معراج کا معجزہ کیوں عطا فرمایا. اس کی ایک سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنا جو محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے وہ سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے اور اس عالم میں مبعوث فرمائے، ان سارے نبیوں میں اگر کوئی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کوئی ذات ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ ہے. اب اس ہمارے دعوے پر دوسرے نبیوں کے ماننے والے اعتراض کر سکتے تھے. سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی اعتراض کرتے مسلمانوں پر اور کہتے ہیں یار تم تو کہتے ہو کہ تمہارے نبی افضل اور سارے نبیوں سے افضل ہیں، حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہیں. دیکھو ہماری عیسیٰ کو تو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ ان کو آسمانوں پر بلا لیا، آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا. اور تمہارا قرآن خود شاہد. جب یہودیوں نے سازش کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، ان کی عادت تھی یہودیوں کو، پتہ نہیں کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. حضرت عیسیٰ کو بھی جب وہ قتل کرنے لگے اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ وہ سولی پہ دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے، سولی پہ نہیں دے سکے. ہم نے ان کے مشابہ ایک آدمی بنا دیا، اس مشابہ آدمی کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور آج تک خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا. لیکن اللہ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ، ہم نے تو ان کو اپنے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا دیا. آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں اور جب میرے مصطفیٰ معراج میں تشریف لے گئے تو ان سے ملاقات ہوئی، آسمان پر موجود تھے. اب عیسائی کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی افضل ہیں، وہ تو زمین پر ہیں، ان کا روضہ شریف زمین پر ہے، لیکن ہمارے نبی تو آسمان پر، ہمارے نبی آسمان پر ہیں. اس کا جواب دینے کے لیے رب کائنات نے ہمارے اور آپ کے نبی کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ تو ایک آسمان پر جا کر رک گئے، لیکن مصطفیٰ کو اللہ نے معراج کی رات پہلا آسمان بھی نیچے رہ گیا، دوسرا بھی نیچے رہ گیا، ساتواں آسمان نیچے سے مصطفیٰ کو اللہ نے آسمانوں سے بھی اوپر پہنچایا، وہاں پہنچایا جہاں
آسمان بھی ختم ہو جاتے، زمانہ بھی ختم ہو جاتا ہے، مکان بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ زمان میں اللہ نے بلا کر بتا دیا سب نیچے ہیں میرے مصطفیٰ سوچے اوپر. وہ شاعر کہتا ہے کہ بنا آسمان منزل ابن مریم، بنا آسمان. ابن مریم حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں. آسمان جو ہے وہ منزل بن گئی کس سے؟ حضرت عیسیٰ. بنا آسمان منزل ابن مریم، پر گئے لامکان تاجدار مدینہ، گئے لامکان تاجدار مدینہ، گئے لامکان. سب مل کے کہتے ہیں گئے لامکان تاجدار مدینہ، گئے لامکان تاجدار مدینہ. معراج کی رات بتانا تھا عیسائیوں کو تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا نبی افضل ہے. وہ تو ایک آسمان پر جا کر رک گئے، میرا نبی تو زمین پر چلا گیا. اب آ گئے یہودی، آ گئے حضرت موسیٰ کے ماننے والے. وہ یہودی کہلاتے ہیں جنہوں نے ظلم کھایا ہوا ہے غزہ کے اندر مسلمانوں پر، مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں. کہنے لگے تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی سب سے افضل ہے، حضرت موسیٰ سے بھی افضل. ارے حضرت موسیٰ کو تو تمہارے قرآن میں اللہ نے شان بیان کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ نے موسیٰ سے براہ راست کلام فرمایا. براہ راست کلام، کسی سے براہ راست کلام نہیں فرمایا. حضرت یوسف آئے، حضرت ایوب آئے، حضرت نوح آئے، کتنے انبیاء آئے، لیکن براہ راست اگر کسی سے کلام کیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا لقب ہی کلیم اللہ، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے. لہذا دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے تو براہ راست کلام فرمایا اور کسی نبی سے نہیں کیا. تم کیسے کہتے ہو تمہارے نبی افضل ہے؟ اللہ نے میرے محبوب کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، جس نے اپنے محبوب کو لامکان میں بلا کر اپنا دیدار بھی کرایا اور اپنے کلام سے بھی کرایا. حضرت موسیٰ کو صرف کلام فرمایا. جب دیدار کی خواہش تھی تو کیا کہا؟ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا کلام تو سن لیا، طلب ہے کہ تیری زیارت بھی کروں. فرمایا موسیٰ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. ویسا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، ترانی تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. ہاں دیکھنے والا معراج کی رات آئے گا. تم نہیں دیکھ سکتے. اے اللہ خواہش ہے، اچھا اگر بہت زیادہ خواہش ہے تو اس پہاڑ کو دیکھو. ہم اس پہاڑ پر ایک ادنا سی تجلی ڈالتے ہیں، اگر یہ پہاڑ برداشت کر لے تو پھر تم دیکھ سکتے ہو. کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ نے تجلی ربہ کا لفظ آیا کہ ربوبیت کی، ذاتی نہیں صفاتی، کسی تجلی ڈالی، پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور حضرت موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. توبہ کر لی، مولا میں تیرے جلال کا تاب نہیں لا سکتا، تیرے جلال کی تاب نہیں لا سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا، قربان جاؤ. لیکن میرے مصطفیٰ کی شان یہ، معراج کی رات بلایا، بلا کر کلام بھی کیا اور اپنا دیدار بھی اس طرح کرایا کہ حضور ٹھٹک رہے ہیں. فرمایا نہیں اور قریب آ جاؤ. سامنے کوئی آدمی آئے دروازے رک جائے، ہم کہتے ہیں بھائی اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. جب میرے مصطفیٰ پہنچے گا فرماتا ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا محمد، اے محبوب اور قریبا، اے محمد اور قریبا اور قریبا.
قریب کر کے پھر اپنا دیدار بھی کرایا، اپنے کلام سے بھی سرفراز۔ دیکھیے کلام میں بھی فرق ہے، کلام میں بھی فرق ہے۔ حضرت موسیٰ سے کیا کلام کیا؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ کلام کیا تھا موسیٰ سے۔ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال ہی عصائے، اللہ یہ عصا ہے میرا، اتوکا علیہا وہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اللہ اس میں ٹیک لگا کے چلتا بھی ہوں، بکریوں کے لیے پتے جاڑنے ہوں کوئی، وہ بھی میں کام اسی سے لیتا ہوں، اور بہت سے کام بھی اس سے عصا سے میں کرتا ہوں۔ اس پر ایک بڑا پیاری بات یاد آ گئی مجھے۔ حضرت معراج کی رات اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے کہا ہے، حضور سے کہا حضرت موسیٰ نے کہ آپ نے کہا ہے کہ میری امت کے جو اولیاء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح بڑی شان ہے، ہمیں بھی تو دکھائیے کون سا آپ کا وہ امت کے اولیاء ہیں، شان کے کون سے ہیں؟ تو حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے روحوں میں سے حضرت امام غزالی کی روح کا انتخاب فرمایا، فرمایا یہ میری امت کے اولیاء جو انبیاء والی شان رکھتے ہیں، نبی نہیں ہے میرے پاس کوئی نبی نہیں، آخر نبی ہوں میں، لیکن شان ہے وہ نبی والے رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا، حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا نام ہے بھائی تمہارا، کیا نام ہے تمہارا؟ حضرت امام غزالی سے کہا، امام غزالی نے کہا محمد بن محمد بن محمد بن احمد، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، میرے پردادا کا نام یہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، نہ باپ کا نام پوچھا، نہ دادا کا نام پوچھا، نہ پردادا، ساری تم نے یہ اتنا سارا شجرہ جو بتا دیا، انہوں نے فوراً جواب دیا ترکی بتر کی۔ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اللہ نے بھی تو آپ سے پوچھا تھا نا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا؟ اتنا کہہ دیتے آپ عصا ہے، یہ اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ عصا ہے، اتوکا علیہا وہش بہا غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اللہ نے پوچھا تھا اسے پتے جھاڑتے ہو تم، اللہ نے پوچھا تھا اسے کیا کام ہے بھائی، اتنا پوچھا تھا کیا کہہ دیتے عصا ہے، اتنا لمبا کلام کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ سے کلام کر رہا تھا، مجھے مزہ آ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو اور کلام لمبا ہو جائے، اس لیے میں نے اپنا کلام لمبا کر دیا۔ فوراً جواب دیا امام غزالی نے، آپ رب سے کلام کر رہے تھے، آپ کو مزہ آ رہا تھا، آپ نے لمبا کلام کر دیا، میں اس ذات سے کلام کر رہا ہوں جس سے رب سے کلام کیا، مجھے بھی مزہ آ رہا ہے، میں نے بھی لمبا کر دیا۔ تو دیکھیے یہ کلام تھا جو ہوا حضرت موسیٰ سے، اور قرآن میں اللہ نے کا ذکر کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائے اتوکا علیہا وہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ کلام ہو رہا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ سے کیا کلام ہوا؟ کلام میں بھی فرق ہے۔ حضور سے کلام یہ ہو جب حضور حاضر ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر، تو کیا کہا حضور؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ یہ ساری عظمتیں، شانیں، سب یہ سب تیرے لیے۔ جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے سب سے پہلے سلام کرتا ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم معنی کیا ہے؟ تم سلامت رہو، تم سلامت، یہ معنی ہے السلام علیکم۔ ہم سارے حضور یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے اللہ کو، وہ تو دنیا کو سلامتی دینے والا ہے نا، اس کو کیا کہنا کہ آپ سلامت رہیں، وہ تو سب کو سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ تو سلام کس طرح کیا حضور نے؟ اللہ حضور سے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام پاکیزیاں، تمام عظمتیں وہ تیرے لیے۔ جب یہ سلام کیا نا اس طرح، تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا، اور جواب کس طرح دیا؟ اللہ نے فرمایا السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی
اے میرے محبوب تجھ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، تو سلامت رہ، اور میری رحمتیں بھی تیرے پر شامل ہے، برکتیں بھی مجھے میری تجھے پہنچے، میری رحمتیں بھی تجھے پہنچے، برکتیں بھی تجھے پہنچے، اور تو سلامت رہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب پھر حضور نے جواب دیا، حضور نے پھر جواب کیا جواب دیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا قربان جب فرمایا کہ اللہ یہ تو مجھے سلامتی عطا، السلام علیکہ تو نے کہا نا کہ مجھے سلامتی، تو میں اس کے اندر اپنے غلاموں کو بھی شامل کر رہا ہوں، اپنے امتیوں کو بھی شامل کر رہا ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ جو تو نے یہ سلامتی عطا کی ہے مجھے، یہ سلامتی مجھ پر بھی ہو، ہم پر بھی ہو، اور جتنے تیرے نیک بندے ہیں، میرے نیک امتی ہیں، ان پر بھی یہ سلامتی ہو جائے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک بندوں۔ اب دیکھیے نیک بندوں میں کون آ گیا؟ ہم تو نہیں ہیں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، تو نیک بندوں میں تو غوث پاک آ گئے، نیک بندوں میں تو شاہ لطیف بھٹائی آ گئے، نیک بندوں میں تو شہباز قلندر جیسے آ گئے، نیک بندوں کے اندر تو حضرت شاہ رخ الدین جیسے آ گئے، نیک بندوں میں تو حضرت شاہ مفتی محمود البری ہمارے مرشد جیسے آ گئے، نیک بندوں میں تو خواجہ غریب مہوان جیسے آ گئے، نیک بندوں میں داتا گنج بخش علی حجویری جیسے آ گئے، نیک بندوں میں تو شہباز قلندر جیسے، نیک بندوں کے اندر حضرت شاہ نقشبند جیسے، امام ربانی جیسے لوگ آ گئے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم کہاں گئے؟ کیا حضور ہمیں بھول گئے؟ ہم تو گنہگار ہیں نا، لیکن قربان جاؤ حضور کہاں بھولتے ہیں اپنی امت، اور بالخصوص اپنے غلاموں کو کہاں بھولتے ہیں؟ تو وہاں کیا کہا اللہ حضور نے؟ جب اللہ نے کہا نا اے محبوب آپ پر سلامتی ہو، تو حضور نے فرمایا اے اللہ یہ سلامتی ہم پر ہو۔ ہم کا لفظ جمع کا لفظ آتا ہے، ہم کا لفظ جمع، یہ نہیں فرمایا مجھ پر سلامتی ہو، نہیں فرمایا ہم پر۔ ہم کا کیا مت جمع، وہاں تو حضور اکیلے تھے، یہ ہم جمع کا لفظ کیوں بولا؟ علماء فرماتے ہیں اس مقدس مقام کے اوپر اپنے گنہگار امتیوں کو سامنے کرنا مناسب نہ لگا، تو اپنے دامن میں چھپا کر فرمایا کہ میرے دامن میں جو گنہگار امتی ہیں اللہ ان پر بھی سلامتی ہو، اس لیے فرمایا ہم پر سلام، ہم پر سلامتی ہو، جو میرے ساتھ جو میرے غلام ہیں گنہگار ہیں اللہ ان پر بھی سلام۔ اور پھر عباد اللہ الصالحین کہہ کے جو پیارے پیارے لوگ تھے ان کا نام لے دیا عباد اللہ الصالحین کے۔ تو یہ دیکھیں یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ معراج کی رات۔ کتنی اعلیٰ گفتگو ہے، کتنی عظیم گفتگو ہے، اور کتنی طویل گفتگو ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ سے گفتگو ہوئی، وہ ماتے کہتے ہیں امین کہ یا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ختم ہو گئی گفتگو۔ اور یہاں میرے مصطفیٰ علیہ گفتگو حسین گفتگو ہے، وہ بھی گفتگو، مطلب یہ کلام کے اندر بھی فرق ہے۔ حضرت موسیٰ سے جو کلام ہوا، میرے مصطفیٰ سے جو کلام ہوا، اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور وہاں کلام کے بعد انہوں نے دیدار کا طلب کیا تو جواب دے دیا لن ترانی تم نہیں دے سکتے، اور یہاں مصطفیٰ کو بلا کر اپنا دیدار بھی عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتے کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ اس کی شان ہے اللہ الصمد، صمد مانے بے نیاز، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور بے نیازی کی شان کیا دکھائی؟ حضرت موسیٰ تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کا فرمایا لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس شان بے نیازی دیکھیے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کیا بے نیازی کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ بار بار عرض کر رہے ہیں مولا مجھے دیدار کرا دی، فرمایا نہیں دیکھ سکتے، اور محبوب کو کیا جا رہا ہے ادنو منی، اور قریبا اور قریبا، تقاضے وصال کے ہو رہے ہیں، وصل کے تقاضے ہو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل جب گئے حضور کو لینے کے لیے تو کیا الفاظ کہے؟ یا رسول اللہ
اللہ آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے. یہ کہہ کے حضرت جبرائیل یہ کہہ کے لے کے گئے اللہ کو اشتیاق ہے آپ سے ملاقات کا. وہاں حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ملاقات کرا دے مولا، اپنا دیدار کا مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور یہاں جبرائیل کو بھیج کر بلایا جا رہا ہے، اپنا قریب کر کے بھی دیدار کرایا. یہ شان ہے، بتا دیا. اور حضرت علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو واقعہ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضور واپس تشریف لائے معراج کی رات. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنریٹر کیوں بجلی جاتی؟ اچھا ابھی تو دیر، ابھی سے کیوں چلا. چلو تو وہ تو مشہور ہے نا، جب حضرت میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر آئے، حضرت موسیٰ راستے مل گئے، ہمارے کیا ملا تو امت کے لیے تحفہ ملا 50 نماز. مجھے تو تجربہ ہے اس کا، امتی نماز نہیں پڑھیں گے، عبادتوں میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، جائیے معاف کرا کے آئیے. حضور پھر تشریف لے گئے، پھر 5 معاف ہو گئے، کہنے لگے 45 ہو گئی نماز، کہنا یہ بھی نہیں پڑھیں گے. پھر حضور تشریف لے گئے، 40 ہو گئی نماز، یہ بھی نہیں پڑھیں گے. چلے گئے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی نہیں پڑھیں گے. میرے آقا نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی. میرے رب نے میرے کہنے پر 50 کی نمازیں 5 کر دی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارا قول تبدیل نہیں ہوتا ہے. ہم نے جو کہہ دیا 50 ہے وہ 50 ہی ہوگا. اس طرح کہ تیرے امتی پڑھیں گے 5، ہم 50 ادا کریں گے. کتنا بڑا کر، کتنا بڑا کر. لیکن ہائے افسوس، کیسی یہ امت ہے کہ 5 نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. 50 نمازیں پڑھتے تو کیا حال ہوتا ہمارا، سارا دن نماز نہیں چلا جاتا. لیکن کرم ہے اس کا 5 نماز دیکھی اور ہم 50 کا ثواب دیں گے. لیکن پھر بھی ہم 50 کا نماز لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کیا نام ہے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ معراج کی رات حضور کو دکھایا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کے سروں کو بھاری پتھر سے کچلا جا رہا تھا، بھاری پتھر سے کچلا جا رہا تھا. حضور نے فرمایا یہ کیوں ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں، آج ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے کہ تم نے بڑا آرام کیا نماز کے. مسلمانوں غور کرو، قبر میں جاؤ گے عذاب ہوگا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، حشر میں جاؤ گے عذاب ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے. کتنے لوگ یہاں نماز پڑھتے؟ فجر کی نماز کے اندر 2 صف ہوتی ہوئی بڑی مشکل، اور جمعے کے اندر پوری مسجد بھر جاتی ہوگی. اس کا مطلب یہ سارے لوگ سوتے رہتے ہیں نا. ہائے کیا جواب دیں گے، کیا وہ دکھائیں گے حضور؟ یہ تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے نعمت عطا کی ہے اور فرمایا محبوب الصلاۃ معراج المومنین، میں نے تجھے وہاں بلا کر معراج عطا کی ہے، اور تیرے غلام تیرے امتی زمین پر جب سجدہ کریں گے تو میں ان کو یہی معراج عطا کر دوں. نماز میں معراج ملے گی، صلاۃ معراج المومنین. لیکن ہم یہ معراج لینے کے لیے تیار نہیں، ہم اللہ کو راضی رکھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں. سوچیں یہ سبق ہے معراج مصطفیٰ کا کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز ادا کر کے اپنے آقا کو راضی کریں. اور حضور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو ایسا بھی دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا، آنکھ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا. بھئی ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ یہ اپنی باتوں سے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا کرتے تھے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا کرتے. سخت ترین گناہ ہے. اس کی لگا دی ادھر، اس کی ادھر لگا دی، اس سے اس کو لڑا دیا، اس کو اس سے لڑا دیا. محبت پیدا کرو ایک دوسرے کے درمیان. پیار اور محبت کا درس اسلام نے دیا ہے، نفرت کا درس نہیں دیتا اسلام. ایک دوسرے سے پیار ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کا پیغام ہونا چاہیے. لڑانے والے قیامت کے دن سخت ترین عذاب کے مستحق ہوں. بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضور تشریف لاتے تھے تو بار بار کہتے نہیں دوبارہ تشریف لے جائیے، پھر آتے تھے پھر. تو یہ بار بار کیوں بھیج رہے تھے؟ بار بار کیوں بھیج رہے تھے؟ علماء فرماتے ہیں وہ جو پیاس تھی اس پیاس کو بجھا رہے تھے. اللہ نے تو منع کر دیا تھا نا کہ لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضور جب اللہ کے پاس جاتے تھے تو اللہ کے جمال کو لے کر آتے تھے.
حضرت موسیٰ اپنے محبوب نبی کے آئینے میں اللہ کے جمال کو دیکھ کر اپنی تسلی کر دیا تھا. وہ جو لن ترانی جمال نہیں دیکھ سکے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بلا حجاب تھا، اور اب یہ جمال جو تھا وہ مصطفیٰ کے حجاب اور آئینے کے اندر دیکھا جا رہا تھا، اس لیے اس کو برداشت کر رہے تھے اور اس کا مزہ لے رہے تھے. تو بہرحال اب یہ واقعہ ہے معراج مقدس کا، جس میں ایک نہیں کئی نبیوں سے جو عظمتیں وہ بیان کی گئی ہیں اس معراج واقعے کے اندر، کہ صرف حضرت موسیٰ عیسیٰ نہیں، حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سب سے افضل میں نے کس کو بنا کر بھیجا تو محمد مصطفیٰ کو بنا. یہ ہماری کتنی فخر کی بات. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی امت پیدا کر دے تو ہم کیا کرتے؟ کئی 100 سال پہلے اگر ہمیں حضرت یوسف کی امت پیدا کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے اختیار میں تو نہیں تھا، لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. قدر کرنی چاہیے ہمیں اس کی، اور اسی قدر یہی ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، احکامات کی پابندی کریں، صلہ رحمی کریں، رشتہ داریوں کو نبھائیں. ماشاءاللہ ہمارے قاسم صاحب کا نکاح ہونے والا ہے. اب اس جب شادی ہوگی تو شادی کے اندر لوگ رشتہ داریاں جو ہیں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے جوڑنا، نہ چاہ کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں شادی ہماری شادی میں نہیں، ہم بھی نہیں آ رہی تھی شادی، اس نے فلاں دن یہ کہا تھا میں ایسی شادی میں شرکت نہیں کرا، فلاں وقت اس نے یہ کیا تھا میں ایسی شادی میں نہیں کرا. شادی کے اندر ملاؤ سب کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، معافی مانگنا پڑے تو معافی مانگو، لیکن ملا کے رکھو. صلہ رحمی کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے رشتہ داری کو ملا کر رکھتا ہے، صلہ رحمی اللہ کی عرض کر دیا اللہ اس سے مجھے ملا ہے تو اس کو اپنی رحمت سے ملا. پھر ایک تو پرانی رشتہ داریاں ہیں، پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیوی کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی اس کے رشتہ دار بن جاتے ہیں. اپنے ان رشتہ دار کو بھی نبھانا ہوتا ہے، یہ رشتہ دار بھی نبھانے ہوتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہی امتحان ہے، یہی امتحان ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو بھی نبھائے، اپنے بیوی کے رشتہ دار جو نئے رشتہ دار سسرالی پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی نبھائے. تو یوں سمجھ لیجیے کہ اس نے جنت حاصل کر دی، اللہ کی رحمت سے اپنے دامن کو بھر دیا. اللہ تعالیٰ اس شادی کو مبارک کرے، ہمارے قاسم صاحب کی اور ان کے والد کو، ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو ان کے خوشیاں نصیب کرے، ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، ان کی بہاریں دیکھنا نصیب کرے، اور ان کو اپنے محبوب کی اطاعت میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے.